اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ 30 ڈیز کے لیے آپ سیکریفائس کیجئے، قربانی کیجئے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیجئے، ایسی ذات کے حوالے جو اس قربانی کے عوض میں آپ کو ایسا باغ عطا فرمائے گا جس باغ میں سکون ہی سکون ہوگا، جس باغ میں چین ہوگا، جس باغ میں جھگڑا نہیں ہوگا، جس باغ میں لڑائی نہیں ہوگی، جس باغ میں ٹینشن نہیں ہوگا، جس باغ میں ٹینشن کا مینشن بھی نہیں ہوگا، ایسا باغ عطا فرمایا جائے گا، یعنی آپ کو ہیون دیا جائے گا، جنت دیا جائے گا، جس کو آپ پیراڈائز کہتے ہیں۔ تو کیا آپ 30 ڈیز کے لیے سیکریفائس کریں گے؟ قربانی کریں گے 30 ڈیز کی؟ کریں گے اگر ایمان والے ہوں گے تب، اگر آپ کے پاس فیت ہوگا تب، اگر آپ کے پاس بلیو ہوگا تب کہ ایسا ہونے والا ہے، تو بالکل آپ اس قربانی کو کریں گے، یعنی 30 دن کو سیکریفائس میں لائیں گے آپ۔ تو آئیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری ہم لوگ کو سنائی، اس کو سنتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان بگن ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، یعنی ہیون کے گیٹ کو کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو کلوز کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے، ہیل کے دروازے کلوز کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، اور ڈیول یعنی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، چینٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو ایک آپشن ملا ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیے، کیونکہ شیطان تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اللہ نے اس کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ خوشخبری کس کو سنائی جا رہی ہے؟ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک بلیورز کو۔ اگر کوئی ڈس بلیور ہے تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر اگر بلیورز، یقین کرنے والا، فیت والا، ایمان والا، اس کے باوجود بھی، اس خوشخبری کو سننے کے باوجود بھی رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے جیب میں پیراسیٹامال لے کر گھومنے لگے، دوائیوں کا انبار لے کر گھومنے لگے، اور پوچھنے پر یہ بتانے لگے کہ میں بیمار ہوں، میں سک ہوں، میں ill ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا کہا جائے؟ وہ اپنے آپ کے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اتنی خوشخبری سننے کے باوجود بھی وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے، یعنی وہ جنت نہیں جانا چاہ رہا ہے، اور ہیل میں اپنی چمڑی کو برباد کرنے والا ہے، یعنی اپنی کھال اتروانے والا کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ رمضان کی بگننگ سے ہی وہ جیب میں، پاکٹ میں دوائی لے کر گھومتے ہیں، اور پوچھنے پر بتاتے کہ ہم بیمار ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ چلو، آپ نے کسی بندے سے کہہ دیا، وہ مان بھی لے گا، لیکن آپ اللہ کو کیسے منائیں گے یار؟ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ ہیئرنگ بھی کرتا ہے، آپ کو سنتا بھی ہے، اور لوکنگ بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ وہی المائٹی ہے، اللہ المائٹی، اللہ فار گیونگ، بخشنے والا بھی وہی ہے۔ تو کیوں بخشش نہیں مانگ لیتے آپ اس سے؟ میرے پیارے بھائی، ادب، رمضان کے مہینے کا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ادب نہ کیا تو زندگی آپ کی جھنڈ ہوتی نظر آئے گی۔ بڑے سخت جملے بول دیے میں نے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ سخت جملے انشاءاللہ العزیز جنت میں چینج ہو کر نرم جملہ حوروں کے زبان سے سننے کو ملے گا، اگر سمجھ گئے تو۔ کیونکہ سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ سمجھ کے سمجھنا بھی سمجھنا ہے، اس کو سمجھو۔ 30 دن کا رمضان ملا ہے، اتنا بہترین آپ کو شان ملا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ عالی شان ملا ہے، اور اس کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں۔
جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی رات کی بات کی ہے، اس کی قدر کر لیجئے یار، ورنہ پھر آپ کی بے قدری ہو جائے گی۔ ایک جگہ ایسا ہی معاملہ تھا کہ پوری فیملی روزہ نہیں رکھتی تھی اور مسجد کے بغل میں ہی قیام کرتے تھے وہ لوگ، ان کا مسکن مسجد کے بغل میں تھا۔ دیکھو ایمان جس کو مل جائے، ضروری نہیں کہ مسجد کے دیوار سے دیوار ٹچ ہو اور وہ ایماندار ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی پونجی ہے اور جنت کی کنجی ہے، سب کو نہیں ملتا۔ اینی وے مسجد کے وال سے وال اس کا ٹچ تھا، لیکن وہ پوری فیملی روزہ نہیں رکھتی تھی۔ تو رمضان کے مہینے میں جانتے ہی ہیں بھیک مانگنے والے بھی آتے ہیں اور چندہ لینے والے بھی آتے ہیں۔ تو کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور دروازے پر دستک دی کہ ہمیں کچھ اللہ کے نام پہ دے دیجیے، لیکن وہ بھکاری روزہ بھی تھا۔ شرعی فقیر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسے مجبوری تھی کسی چیز کی، تو آیا تھا مانگنے کے لیے۔ اور زکوٰۃ کے پیسے آپ نکال بھی سکتے ہیں ایسے لوگوں پر جو پریشان ہو۔ تو پورے گاؤں میں شور تھا کہ یہ لوگ بہت زبردست روزہ رکھتے ہیں، اور جب وہ لوگ نکلتے تھے گھروں میں سے تو لنگی کا جو کور ہوتا ہے، جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس سے منہ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ روزہ بہت لگ رہا ہے، روزہ بہت اکھر رہا ہے۔ لیکن اس دن پول کھلنے والی تھی، اس بھکاری نے ڈائریکٹ دروازہ کھول دیا اور پوری فیملی کھانے بیٹھی ہوئی تھی دوپہر میں لنچ کرنے کے لیے۔ یہاں تو لنچ کر لے رہے ہو دوپہر میں، لیکن اس منچ پر، جس منچ پر سب کو جانا ہے قیامت میں، وہاں پر کیسے پھر لنچ ملے گا آپ کو؟ اگر وہاں لنچ کرنا ہے تو یہاں کے منچ کو بہترین بنائیے، انشاءاللہ العزیز وہاں پر بہترین لنچ آپ کو ملے گا۔ دیکھو اپنے تو اپنے، اگر غیر بھی اس رمضان کے مہینے کا ادب ہی کر لیں، ادب ہی کر لیں، میں بہت بڑے جملے بول رہا ہوں، ادب ہی کر لیں تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک کرسچن تھا، جب رمضان آتا تو بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا، اور وہ ڈس بلیور تھا، لیکن اس کے اندر لوگوں کی رسپیکٹ تھی، عزت کرتا تھا لوگوں کی۔ ایک دن مارکیٹ میں ٹہل رہا تھا اپنے سن کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اس کے بیٹے نے مارکیٹ سے کچھ چیزیں لے لی اور وہ کھانے لگا، کوئی فوڈ وغیرہ تھی، اور وہ کھانے لگا۔ اس کے باپ نے دیکھا تو ایک تماچا رسید کر دیا، اسے ایک تماچا کھینچ کے مارا۔ تو بچے نے کہا پاپا آپ نے مجھے کیوں مارا؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے کھاتا کیوں ہے؟ کہا پاپا آپ بھی تو کھاتے ہیں نا۔ کہا میں گھر میں کھاتا ہوں رمضان کے مہینے میں، سب کے سامنے نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، مرنا سب کو ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کے وجہ سے بنے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف ریٹرن کرنا ہے ہم لوگ کو۔ تو وہ جب انتقال کر گیا تو کسی اللہ کے ولی نے اس کو ڈریم میں دیکھا، خواب میں دیکھا، اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک یا اخی، اے میرے پیارے بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ تو اس نے جو خوشخبری سنائی نا، جو گڈ نیوز دیا اس کو سننے کے بعد وہ ڈیپ فرینڈ آف اللہ یعنی اللہ کے ولی بڑے خوش ہوئے، ان کے چہرے ہیپینس سے بھر گئے، اسمائل تھی چہرے پہ۔ خوشخبری یہ تھی اس شخص نے دی تھی کہ جب میرا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو مجھے اللہ نے ایمان سے نواز دیا، یعنی میں بلیورس ہو کر
اس دنیا سے ڈیتھ کیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے لباس میں ملبوس کیا، اور جنت کی کھڑکیاں میرے لیے کھول دیں، اور جنت کے نرم نرم بستر میرے لیے رکھ دیے، جو وہاں کا بیڈ ہوتا ہے وہ ڈال دیا، اور مجھے طرح طرح کے ڈرائی فروٹس اور کھانے کے لیے پھل وغیرہ بھی ملنے لگے۔ میرے پیارے بھائی، یہ ہے ادب کا مقام۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ادب سے زندگی بنا لیجیے، جنت بن جائے گی، اور ادب سے کھلواڑ کریں گے تو جہنم آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ اپنے حصے میں جہنم کو نہ لیجیے، جنت آپ کے لیے بنائی گئی اس کو لیجیے۔ اور اسپیشل میں بیان کر دوں کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک اسپیشل گیٹ رکھا ہے، ایک اسپیشل گیٹ ہے ان کے لیے، اسپیشل دروازہ، مخصوص دروازہ، جس دروازے کا نام ہے ریان۔ اسی دروازے سے اسپیشل لوگ جائیں گے، مخصوص لوگ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس مخصوص دروازے سے جانا پسند کریں گے، اور مغرب کے بعد کھانا پسند کریں گے۔ روزہ کہتے کہ اس کو ہیں صبح صادق میں کچھ نوالے لے لینا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے سیکریفائس کرنا، اس کے لیے قربانی دینا، دن کی بھوک کی قربانی، پیاس کی قربانی، اور اس پیاس کی شدت میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا، یہ آپ کو جنت دلانے کا کام کرے گی۔ اور یہ دوائی وغیرہ پھینک دو، اللہ سے کہو اللہ مجھے صحت عطا فرما، سومو تصحو، روزہ رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بدن میں جب کھانے بہت جمع ہو جاتے ہیں، اگر ایک مہینے آپ نے روزے رکھ لیے تو وہ کھانے جو آپ اب نہیں کھا پا رہے ہیں، تو بدن میں جو اجزاء جمع ہو گئے تھے وہ کلیئر ہونے لگتے ہیں، وہ صاف ہونے لگتے ہیں، تو آپ کا دل بھی صاف ہوگا، آپ کا بدن بھی صاف ہوگا، آپ کے اندر کے اجزاء بھی، پارٹس آف باڈی بھی صاف ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ پھر اس سے بڑھ کر کیا لینا چاہیں گے آپ؟ رمضان آ گیا ہے، خوشی منائیے، اور جانے لگے تو غم کر لیجیے۔ کچھ لوگ بہانے بھی بہت بناتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ دیکھیں، نیت مردہ مدد خدا، اگر مرد نیت کر لے تو خدا اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ روزہ رکھنے کی ٹھانے تو صحیح یار۔ دور حاضر میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کسی کسی کی زبان سے سننے کو تو یہ ملتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں کیوں روزہ رکھوں۔ میرے پیارے بھائی، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ آپ کو مل گیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مجھے احساس ہوتا رہے کہ غریبوں کا درد کیا ہوتا ہے، ان کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو روزہ رکھیں، رمضان میں آپ سحری میں اٹھیں، جب سحری میں آپ اٹھیں گے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، کہ جب کوئی سحری میں اٹھتا ہے اور وہ برتن کو ٹچ کرتا ہے کھانے کے لیے، تو برتن اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا برتن عطا فرما دے۔ جب آپ کپڑے پہن رہے ہوتے تو وہ کپڑا بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو جنتی کپڑا عطا فرما۔ جب آپ شوز پہن رہے ہوتے ہیں، چپل پہن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اسے جنتی چپل، جنتی شوز عطا فرما۔ جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں فجر میں، یعنی صبح صادق میں، تو پانی بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو جنتی پانی عطا فرما۔ آپ جس بستر کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، وہ بستر بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسے جنتی بستر عطا فرما۔ میرے پیارے بھائی، اچھا،
جو مسافر ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وہ بعد میں رکھیں، گنتی کے پورے دن کریں بعد میں. لیکن آپ جھوٹے، آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بیمار نہ کریں. ورنہ فی قلوبہم مرضا فزادہم اللہ مرضا، تو آپ کے دل کی بیماری بڑھتی ہی چلی جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میری ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. اگر آپ میرے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے خوب شیئر کریں. اچھی باتوں کا شیئر کرنا بھی صدقہ ہے.